ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک آدمی انتقال کر گیا۔ وہاں کا جو امام مسجد تھا ایک عالم تھا۔ جب وہ اس بندے کو غسل دینے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس آدمی کا جو دایاں کندھا تھا وہ چمک رہا تھا، وہ بہت زیادہ روشن تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب اس کو جو ہے دفنانے کے لیے اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تب بھی وہ دیکھ رہا تھا اس کا دایاں کندھا جو تھا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی، اور اس کو جب قبر میں اتارنے لگے، دفن کرنے لگے تو پھر بھی اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں کندھے سے روشنی نکل رہی تھی اور اس کا دایاں کندھا جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ وہ عالم دین سارا ماجرا دیکھ کر اس کے گھر واپس آیا اور گھر آ کر اس نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بیٹے کا دایاں کندھا جو تھا وہ کیوں چمک رہا تھا، اس کا کون سا ایسا کام تھا جس کی بدولت اس کا دایاں کندھا جو تھا وہ اس سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ چمک رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا کالج سے فارغ ہوا تو کالج سے فارغ ہوتے ہی اس کو ایک بہت اچھی پوسٹ پر جو ہے اس کی نوکری لگ گئی۔ جب اس کو ایک اچھی نوکری اس کی لگی تو ہم نے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے بہت اچھے رشتے آنا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ اس کی نوکری بہت اچھی تھی۔ تو ہم نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے کدھر شادی کرنی ہے، تو ہمارے بیٹے نے اصرار کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مزدور عورت ہے، میں اسی عورت سے شادی کروں گا۔ تو ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو، بہت ساری ہم نے اسے باتیں کہیں، لیکن اس نے یہی اصرار کیا کہ میں اسی مزدور کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں اسی مزدور لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بالآخر ہم نے اس کی بات مان لی اور ہم نے اسی مزدور لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اب روزانہ صبح میرا بیٹا اٹھتا، خود اپنا ناشتہ تیار کرتا اور اپنی بیگم کے لیے بھی ناشتہ تیار کرتا، اسے بھی ناشتہ کرواتا اور خود جو ہے دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ واپس آ کر جب بھی اس کو حاجت ہوتی پیشاب وغیرہ کی، پیشاب کرنے کے لیے اس نے جانا ہوتا تو اپنے دائیں کندھے کا سہارا دے کر اس کو باتھ روم تک لے کر جاتا اور اس کو یعنی کہ پھر اپنے دائیں کندھے پر واپس لے کر آتا اور اپنے دائیں کندھے پر اس کے لے کر موسٹلی چلتا تھا۔ تو اسی لیے جو اس کا دایاں کندھا تھا جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس کا دایاں کندھا جو تھا وہ چمک رہا تھا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر اگر ہم کسی معذور کا سہارا بنیں گے، کسی حاجت مند ضرورت مند کا ہم سہارا بنیں گے تو اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملے گا۔ اس سے ہماری دنیا تو بہتر ہوگی، اس سے انشاءاللہ ہماری جو ہے آخرت بھی جو ہے وہ بھی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ یہ واقعہ سارا بیان کرنے کا مقصد آج کل اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے سامنے یا آپ کے پڑوس میں اگر کوئی معذور ہے تو اس کی جو ضروریات ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسپیشل لوگ ہیں اور ان اسپیشل لوگوں کا خیال کرنا ہماری اخلاقی طور پر بھی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔